اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں حق کے ساتھ، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت بخشی۔ ان میں وہ ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا اور بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اور عیسیٰ ابن مریم کو بینات اور واضح نشانیوں سے نوازا اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے بعد ان کی قوم کے لوگ واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں اختلاف نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی شفاعت اور سفارش سنی جائے گی، اور کافرین ہی حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید ہے اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اسی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیز جو زمین میں ہیں۔ کون ہے جو سفارش کے لیے اس کے سامنے زبان کھول سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے سامنے نہیں ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ جو چیز بتانا چاہے۔ اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور آسمان اور زمین کی حفاظت اس کے لیے گرا نہیں ہے، اور وہ بلند اور عظیم ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ رشد و ہدایت کا راستہ ضلالت اور گمراہی سے بالکل واضح ہو گیا۔ تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسی رسی کا سہارا پکڑ لیا جو ٹوٹ نہیں سکتی، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔
اس سے پہلے جہاد کا ذکر چل رہا ہے، انفاق کا ذکر چل رہا ہے، اور درمیان میں تاریخ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ ایک بادشاہ ہم کو فراہم کیا جائے، سپہ سالار فراہم کیا جائے، اور حضرت طالوت جو ہے ان کے سپہ سالار مقرر کیے گئے، تو انہوں نے قیادت کی اور اکثریت نے نافرمانی بھی کی، لیکن ان کے درمیان مخلصین کا گروہ تھا جو منظم تھا، اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن اپنے دشمنوں پر وہ غالب آئے۔ تو وہ ایک آئینہ ہے تاریخی جو سامنے رکھا گیا مسلمانوں کے، کہ جس طرح سے اس وقت قلیل تعداد میں مسلمان تھے، لیکن چونکہ وہ مخلص تھے، مومن صادق تھے، منظم تھے، ان کے اندر نظم و ضبط تھا، اس لیے اپنے سے زیادہ بڑی تعداد میں دشمنوں پر وہ کامیاب ہوئے۔ اسی طرح تمہیں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، زمین میں ایک دوسرے کے ذریعے سے لوگوں کا زور وہ توڑتا ہے، ورنہ اگر کوئی مطلق اعلان ہو جائے اور اس کی طاقت کو کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو تو زمین میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ اسی تعلق سے دو آیتیں یہاں بطور جملہ معترضہ آئی ہیں کہ یہ سب واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں تاریخ کے، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ورنہ ان واقعات کو کیسے بیان کرتے ہو؟ تاریخ کے وہ واقعات جو پرانے واقعات ہیں بالکل صحیح بلا کم و کاست کے، ان واقعات کو اس قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، اور جو اس کو پیش کر رہا وہ اللہ کا رسول ہے، تو یہ تاریخی شہادتیں بھی نبوت محمدی کے صداقت کی دلیل ہیں۔ تو فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو بامقصد طریقے سے ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ قرآن میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ داستان گوئی کے لیے نہیں ہوتے ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا۔ تو قرآن جو ہے نصیحت کے پہلوؤں کو واضح کرتا ہے۔ تو یہ واقعات تاریخی ہیں جن کو ہم ایک مقصد کے تحت بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ان واقعات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ کہاں سے آپ بیان کرتے؟ آپ نے تو کہیں تعلیم نہیں حاصل کی تھی، آپ کے پاس تو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، تو آپ ان تمام چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل ہے آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی۔ فرمایا تلک الرسل، یہ مختلف رسول جن کا ذکر آیا ہے یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، مختلف پہلوؤں سے ایک دوسرے پر فضیلت بھی حاصل ہے۔ جیسے آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو کی، یہ کیا ہے؟ کلام الہی براہ راست ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک شرف کی بات ہے، ایک فضیلت کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے، اور حضرت جبریل کے ذریعے سے خصوصی مدد ان کی فرمائی۔ تو بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ایک سے ایک اولو العزم رسول ہیں، اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، درجات کے لحاظ سے ایک دوسرے کو بلند بھی کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے فی الجملہ جب ہم کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل المرسلین، تمام انبیاء پہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کسی نبی کی توہین ہم نہیں کریں گے، کسی کی تنقیص نہیں کریں گے۔ ہم فی الجملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل ترین رسول ہیں، یعنی افضل المرسلین ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں معجزات سے نوازا۔ اب کسی آدمی کو برس ہو گیا، سفید داغ ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ٹھیک ہو جاتا۔ گونگا ہے تو بولنے لگتا تھا، نابینا ہے آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیا دیکھنے لگتا تھا۔ سب معجزات ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح قدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام،
حضرت جبریل علیہ السلام کے خاص لقب ہے، تو مختلف مواقع پر ان کے ذریعے سے ان کی تائید ہوئی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، رسولوں کے آنے کے بعد واضح نشانیاں دلائل آ گئے، اب تو سب کو مان لینا چاہیے تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے آنے کے بعد اور واضح نشانیاں آنے کے بعد اختلاف نہیں ہوتا، لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے، وہ آپس میں جنگ و جدال نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ رسولوں کی آمد کے باوجود اور حجت تمام ہونے کے باوجود لوگوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، کچھ لوگ ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ کفر، کچھ لوگوں نے کفر کیا، اختلاف ہوا ان کے درمیان۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ اگر چاہتا تو وہ آپس میں جنگ نہیں کرتے، جنگ و جدال نہیں کرتے، اختلاف نہیں کرتے۔ اللہ چاہتا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مسلمان بنانا چاہتا تو بنا دیتا، لیکن اگر زبردستی سب کو صاحب ایمان بنا دیتا تو جو امتحان ہے اس امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ اس دنیا میں امتحان کیا ہے؟ اس دنیا میں امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، کہ یہ صحیح راستہ، یہ غلط راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ، یہ ناکامی کا راستہ ہے، اور انسان کو اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو، چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو۔ اب جو اپنی مرضی سے صحیح راستہ اختیار کرتا وہ انعام کا مستحق ہے۔ تو یہ امتحان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کو آزادی حاصل ہو۔ اگر زبردستی سب کو ہانک دیا جاتا ہے ایک راستے پر تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے اس لیے زبردستی کسی کو ہدایت کے راستے پہ نہیں چلایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ اگر چاہتا تو زبردستی سب کو ایک ہی راستے پہ چلا دیتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ تو امتحان لینا چاہتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ اتارا اور حضرت حوا ان کے ساتھ اور ابلیس بھی اتارا گیا، کہا کہ جاؤ میری جانب سے جو ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کو جھٹلا دے گا وہ ناکام ہوگا۔ پہلے دن سے بتا دیا کہ دنیا میں تمہارا امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیابی کا راستہ یہ ہے، اسی لیے کسی کے اوپر جبر نہیں۔ اب دیکھیے پھر انفاق پر ابھارا، چونکہ جہاد کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں مال کی ضرورت ہے، خرچ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں دو پہلو ہیں، انفاق پر ابھارنے کے لیے دو پہلو ذکر کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ جو کچھ حاصل ہے سب اسی کی طرف سے ہے، تو وہ اگر کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، بھائی جس نے دیا ہے وہی کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس میں سے تھوڑا سا ہی تو خرچ کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم یہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ سب خرچ کر دو، تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، انصاف کے قیام کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، اس راستے میں ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جب تک تم کو مہلت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ جب آخرت کا دن آ جائے گا اور حساب کتاب کا دن آ جائے گا تب تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو یہ جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اے ایمان لانے والو، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یات یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، کہ اس میں کوئی خرید فروخت نہیں ہوگی، وہاں آپ کچھ لینا چاہیں تو آپ کو نہیں ملے گا، ولا خلۃ، دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ، اور کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ تو قبل اس کے کہ حساب کا دن آئے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اس دن کے لیے کچھ آگے بڑھاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نیکیاں کرو، اعمال صالحہ کرو، اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی چیز تم خرید نہیں پاؤ گے، وہاں نیکیوں کا کوئی بازار نہیں لگے گا کہ تم خرید سکو، نہ وہاں کسی کی دوستی کام آئے گی، نہ وہاں کوئی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو لوگ اس دن کو جھٹلا رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں،
اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں، اور اصل مستقبل تو وہی ہے جہاں ہمیشہ رہنا، اس کی کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی عمل نہیں آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جس کو قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت کہا گیا ہے، اور اصطلاح میں اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت الکرسی، کیونکہ اس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ تو وہ آیت الکرسی آ رہی جس میں توحید کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف انتہائی جامع انداز سے کیا گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بڑے عالم تھے۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابی یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ کا انداز یہ تھا، ادب یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ 2-3 بار اللہ کے رسول نے سوال دہرایا کہ بتاؤ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ آپ نے کہا مبارک ہو، تمہارا علم قرآن بہت گہرا ہے۔ تو یہ سب سے عظیم آیت ہے یہ آیت الکرسی، اور اس میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا بہترین تعارف کرایا گیا، توحید کا بہترین بیان ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، وہ خدائے واحد ہے، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کو چھوڑ کے جس کو بھی پوجا جاتا ہے وہ باطل معبود ہے۔ معبود برحق صرف وہی ہے، معبود حقیقی صرف وہی ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، وہی پالنہار ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا الحی القیوم، حی ان کے معنی زندہ، یعنی وہ اپنے آپ سے ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، زندہ جاوید ہے وہ، اور قیوم ہے، باقی کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، باقی رکھنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، وہی پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ قیوم کو مطلب سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا، تنہا وہی ذات ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ قرآن میں بہت سی چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل نے بہت سی غلط فہمیاں پھیلا رکھی تھیں، ان کو دور کرنا بھی ہے۔ اب انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کی، اور اس کے بعد تھک گیا تو 7ویں دن آرام کیا۔ اب بتائیے کتنے نقص کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ کہاں سے آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کبھی تھک نہیں سکتا ہے، تو سب تردید بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اس کو تو اونگ بھی نہیں آ سکتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، وہ پوری کائنات کو چلانے والی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان اور پوری کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، پوری کائنات اسی کی تخلیق ہے، وہی مالک ہے، اور کسی کا اس کائنات میں کچھ نہیں ہے، کسی کا کوئی ساجہ نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے سفارش کے لیے بغیر اجازت کے کوئی زبان بھی نہیں کھول سکتا۔ شفاعت کے بارے میں بہت سے غلط تصورات تھے، قرآن نے اس کی تردید کی۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں ہماری سفارش کریں گے، اور اسی طرح سے یہود و نصارہ بھی گمراہی میں مبتلا تھے، اور خود امت کے اندر اس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سفارش کرنے والے ہمارے اولیاء ہم کو بچا لیں گے۔ قرآن مجید نے صاف کیا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولے گا نہیں وہاں، اور جو بولے گا تو برحق بات بولے گا،
کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جو غیر مناسب ہو۔ اور شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی صاحب ایمان ہے، اس سے ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو موقع دے گا کہ آپ ان کے لیے کچھ سفارش کیجئے تو ہم ان کے درجات کو کچھ بلند کر دیں۔ تو اس میں جو نیک لوگ ہیں ان کی تکریم مقصود ہوگی۔ اللہ کے جو چہیتے بندے ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، ان کو اعزاز دیا جائے گا۔ تو یہ بھی کوئی غلط بات نہیں کہیں گے، کسی مشرک کے لیے سفارش نہیں کریں گے، کسی بدعتی کے لیے سفارش نہیں کریں گے، کسی گمراہ کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن کچھ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سفارش کریں گے، اللہ تو رحیم کریم ہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس میں ایک طرح سے ان کی عزت افزائی ہے کہ یہ اللہ کے مکرم بندے ہیں اور انہوں نے سفارش کی ہے تو ہم ان کی سفارش کو قبول کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے بتایا کہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اجازت ہوگی وہی بولے گا، کوئی غیر مناسب بات نہیں بولے گا، کسی ایسے آدمی کے لیے سفارش نہیں کرے گا جو سفارش کا مستحق نہ ہو۔ اس لیے اس طرح کی جو غلط تصورات ہیں قرآن نے اس کی تردید کی ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے سفارش کے لیے بغیر اجازت کے کون ہے جو زبان کھول سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھول سکتا، کوئی بول نہیں سکتا۔ وہاں تو سب کو اپنی پڑی ہوگی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب کچھ جانتا ہو، جو سامنے ہے، جو پیچھے ہے، جو آگے ہے، مستقبل میں ہے، ماضی ہے، حال ہے، سب جانتا ہے وہ۔ کوئی چیز تو اسے مخفی نہیں ہے، ہر چیز کا علم وہ رکھتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ بندے اللہ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، تھوڑا سا حصہ بھی نہیں جانتے اللہ کا جو علم ہے کتنا وسیع ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کا اقتدار، اللہ کی حکومت، یہ زمین اور آسمان سب کا احاطہ کیے ہوئے۔ آسمان میں بھی اسی کی حکومت ہے، زمین میں بھی اسی کی حکومت ہے، پوری کائنات پر اسی کی حکومت ہے، یہ سورج اسی کے حکم سے چل رہا ہے، چاند اسی کے حکم کا تابع دار ہے، پوری کائنات مسلم ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ اللہ کی حکومت ہر چیز پر ہے، کوئی چیز بھی اس کے دائرے حکومت سے خالی نہیں ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور زمین اور آسمان اور اس کائنات کی حفاظت اور اس کی نگہداشت، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے لیے گراں ہو کہ اتنی بڑی کائنات ہے اس کو کیسے چلائیں گے، اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے۔ تو اس پوری کائنات کو اس کی حکومت کے ذریعے سے وہ اپنے چلا رہا ہے، اور یہ چلانا اس کے لیے بالکل آسان ہے، اس کے لیے گرا نہیں ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بہت بلند ہے، بہت عظیم۔ اب دیکھیں کتنی جامع یہ آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا تعارف کرایا گیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آدمی جب سونے لگے رات میں تو آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پہ پھونکے، پورے جسم پر پھیر لے، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ گھر سے نکلنے لگے آیت الکرسی پڑھے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ بخاری میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بار کچھ صدقہ کا غلہ آیا ہوا تھا بیت المال کا، تو اس کی نگرانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کی نگہداشت کرنی ہے۔ وہ رات میں جب سناٹا ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی آ کر کے غلہ نکال رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو جا کے پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، وہ بال بچے میرے کئی دن سے بھوکے ہیں، مجھے چھوڑ دو، پھر میں نہیں آؤں گا۔ تو رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات جس کو پکڑا تھا کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا دہائی دے رہا تھا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے ہیں، رحم آ گیا۔ آپ نے کہا پھر آئے گا وہ۔ دوسری رات بھی آیا، پھر پکڑا، پھر رونے دھونے لگا اور بہت التجا کیا، منت سماجت کیا۔ دوسرے دن بھی چھوڑ دیا۔ پھر صبح آپ نے پوچھا کہ بھائی جو تمہارا قیدی رات میں تھا پھر کب نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ پھر بہت ایسا رو رہا تھا، دھو رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا پھر آئے گا وہ۔ تیسری رات پھر آیا، کس کے پکڑا، کہا آپ چھوڑوں گا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر آج چھوڑ دو مجھے
تو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو تمہاری زندگی کے لیے ایک بہت ہی قیمتی بات ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو کہا کہ جب رات میں بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، رات بھر اللہ کی حفاظت رہے گی۔ تو صبح میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے کہ ایسا ایسا کہا اس نے؟ آپ نے کہا صدقک وہو کذوب، یہ بات تو اس نے صحیح بتائی کہ آیت الکرسی کے اندر بڑی تاثیر ہے، یہ بات تو اس نے صحیح بتائی، لیکن وہ پورا جھوٹا شخص ہے، وہ تم کو 3 دن سے پریشان کر رہا۔ اس بات بتایا کہ وہ شیطان ہے، 3 دن سے تنگ کر رہا ہے تمہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آیت الکرسی کے اندر جو ہے تاثیر ہے، اس کو تم پڑھ کے سو تو تمہاری حفاظت ہوگی۔ تو بڑی عظیم یہ آیت ہے، اور کیوں عظیم ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی عظیم ذات کا اس میں تعارف ہے، توحید کی شان اس کے اندر بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ اس کے اندر ہے، اور مشرکین کے خیالات کی تردید کی گئی، اس لیے سب سے عظیم آیت۔ جیسے سورہ اخلاص ہے، تو وہ سورہ اخلاص بھی کیا ہے؟ وہ توحید کی سورہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، مستغنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں، پوری توحید کی سورہ ہے وہ۔ تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص۔ اس کی عظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ توحید کی سورہ ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سورہ جو توحید کی سورہ ہے، وہ عظیم ترین سورہ ہے، وہ آیت جس میں ذات باری تعالیٰ کا تعارف ہے اور توحید کی حقیقت بیان کی گئی ہے، وہ عظیم ترین آیت۔ تو آیت الکرسی جو ہے بہت سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کیجئے، اس کی تاثیر ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا مقام ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، یعنی زبردستی جو ہے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا ہے، سب کو آزادی حاصل ہے، دعوت کا کام کیجئے، تبلیغ کا کام کیجئے، حق واضح کر دیجئے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے، اس لیے کہ زبردستی اگر ہوگی تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، یہ اسلام کا اصول ہے، تلوار کے بل پر کسی کو کلمہ نہیں پڑھوایا گیا، ہاں تلوار کے ذریعے سے ظلم کو ختم کیا گیا، ناانصافی کو ختم کیا گیا، اور مبنی بر انصاف حکومت قائم کی گئی، لیکن اسلامی حکومت میں غیر مسلم بھی تمام حقوق کے ساتھ رہتے تھے، جن کو ذمہ کہا جاتا تھا، یعنی ان کا ذمہ اسلامی حکومت کے اوپر ہے، ان کی حفاظت، جان مال عزت آبرو سب اسلامی حکومت کی ذمہ داری۔ وہ اگر نہیں دین قبول کرتے ہیں کوئی حرج نہیں، اپنے دین پہ رہیں، اپنی عبادت کریں، کوئی بات نہیں، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا تعلق تو دل سے ہے نا، اگر دل مطمئن نہیں ہے تو زبردستی آپ کیسے کسی کو مسلمان بنا سکتے ہیں، کلمہ پڑھوا سکتے ہیں؟ اگر دل مطمئن ہوگا تبھی تو، دل کا تعلق تو عقیدے کا تعلق دل سے ہے نا۔ تو اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ بات واضح ہو گئی کہ ہدایت یہ ہے، گمراہی ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے، قرآن کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اب جس کا جی چاہے ہدایت کو قبول کرے، جس کا جی چاہے نہ قبول کرے، امتحان اس کا ہو رہا ہے۔ تو رشد اور ہدایت بھی واضح ہے، اور گمراہی اور ضلالت بھی واضح ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ کے مقابلے میں طاغوت کا لفظ یہاں آیا ہے، لفظی معنی ہوتے ہیں اس کے حد سے تجاوز کرنے والا، طغا، طغیان کا جو لفظ ہے اس کے معنی حد سے تجاوز کرنا۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی پوجا جائے، جن کو بھی پکارا جائے، جن کی بھی عبادت کی جائے، جو بھی خدائی کا دعویٰ کریں، سب کیا طاغوت ہیں؟ جتنے ہیں اس طرح کے سب طاغوت ہیں۔ اللہ کے بالمقابل
جن کو ٹھہرایا جائے یا جو اپنے آپ کو ٹھہرائیں. اب اللہ قانون ساز ہے، کوئی کہے میں قانون ساز ہوں، طاغوت ہے وہ. اللہ عبادت کا مستحق ہے، کوئی اپنی عبادت کروائے. فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. فرعون طاغوت ہے. یہ جتنے اصنام ہیں یہ سب طاغوت ہیں. اللہ کے مقابلے میں جتنی چیزیں ہیں سب کیا ہیں؟ طاغوت، حد سے آگے بڑھنے والی. فرمایا کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو اپنا رب مانے، تو اس نے ایسا سہارا پکڑ لیا ہے جو سب سے مضبوط سہارا ہے، کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. ایسی رسی ہے ایمان باللہ، اعتصام باللہ، اللہ پر توکل. اتنی مضبوط رسی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. کیسے بھی حالات ہوں آپ کا حوصلہ برقرار رہے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت میرے ساتھ ہے. مشکل سے مشکل حالات ہوں کبھی آپ گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ آپ نے ایسی رسی پکڑی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. تو جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط رسی تھام لیا ہے، لن انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، دشمن تلاش کرتے وہاں پہنچ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے اور کہا کہ اگر اپنا پیر دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے. آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ. اللہ پر اگر ایمان ہے تو آدمی کو یقین رہے گا، تدبیر اختیار کرے گا وہ، لیکن اس کو یقین رہے گا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا. بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے اس آدمی کا دل نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کو اللہ پر بھروسہ ہے. فرمایا کہ جو طاغوت کا، غیر اللہ کا انکار کر دے، اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹ نہیں سکتی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. ایک ایک چیز کو سن رہا، گھبرانا نہیں. ایک ایک چیز کو جانتا ہے. تمہاری نیکیوں کا وہ اجر دے گا، تمہاری قربانیوں کا صلہ دے گا. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے، جو کچھ بولتے ہو اللہ اسے سنتا ہے، جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. تو اس میں اہل ایمان کے لیے بشارت بھی ہے کہ تمہاری کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، اور اللہ بہت قدردان ہے، تمہارے ایک ایک عمل کا بدلہ دے گا وہ. اور اس میں جو اللہ کے باغی لوگ ہیں ان کے لیے اس میں وارننگ بھی ہے. یہ مت سمجھنا کہ اللہ غافل ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کے یہاں ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز سے اللہ واقف ہے، اور ایک ایک چیز کا بدلہ دے گا وہ. سورہ زلزال میں کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ کے برابر بھی خیر کیا ہے تو اس کا انجام اس کے سامنے آئے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر اور برائی کی ہے اس کا انجام بھی اس کے سامنے آئے. تو اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا. اہل ایمان کے لیے تسلی ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے لیے اس میں آگاہی بھی ہے، وارننگ بھی ہے. تو ان آیات کریمہ میں ایک طرف تو یہ بات بتائی گئی کہ رسولوں کے آنے کے بعد بھی اگر اختلاف باقی رہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بالجبر کسی کو ایمان کے راستے پہ نہیں چلایا، کیونکہ یہاں ایک امتحان ہے، اور امتحان کے لیے ضروری ہے کہ آزادی حاصل ہو. اللہ نے سب کو آزادی دی ہے. انفاق پہ ابھارا، کیونکہ جہاد اور انفاق یہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اللہ کی ذات کا تعارف آیت الکرسی کے اندر کہ وہ اللہ کی ذات کیا ہے، کن صفات سے متصف ہے. اور پھر اہل ایمان کے لیے تسلی کہ جس نے اللہ کو اپنا معبود تسلیم کر لیا اس نے اتنی مضبوط رسی پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے، اور مومن کبھی حوصلے کو ہار نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کریمہ میں جو پیغام اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.